पुराने ज़माने की बात है। किसी शहर में दो भाई रहते थे। एक भाई अमीर था और एक गरीब। बड़ा भाई महल में रहता था और छोटा भाई झोंपड़ी में। बड़े भाई को दुनिया की सब नेमतें मुयस्सर थीं, जबकि छोटे भाई के पास न खाने को रोटी थी और न पहनने को कपड़ा। खुदा का करना क्या होता है कि इस साल गजब की सर्दी पड़ी। सैकड़ों गरीब सर्दी से अकड़ कर रह गए। छोटे भाई ने भी बड़े भाई के पास जाकर कहा, भाई आजकल मैं सर्दी से मरा जाता हूँ। घर में लकड़ी नहीं है कि आग जलाकर इस सर्दी की मुसीबत से बचूं। अगर एक दिन के लिए अपना घोड़ा मुझे दे दें तो मैं जंगल से लकड़ी काट कर ले आऊं और कुछ दिनों जीने की सूरत निकालूं। बड़े भाई ने बिगड़ कर कहा, तुम्हें तो भीख मांगने की आदत पड़ गई है। जब देखो कुछ ना कुछ मांगने चला आता है। आखिर मैं कहाँ तक तुम्हारा बोझ पूरा करूं? जा कहीं और किसी से घोड़ा मांग ले। मेरे घोड़े सवारी के हैं, तुम्हारी लकड़ियां कैसे घसीटेंगे? छोटे भाई ने कहा, भाई जब आप अपना ही घोड़ा ना देंगे तो कोई गैर कैसे देगा? मेरा ये सवाल पूरा कर दो, उसके बाद कसम ले लो जो मैं तुमसे कुछ मांगूं। बड़े भाई ने कहा, अच्छा ये बात है तो जा, मेरे अस्तबल के बाहर एक लंगड़ा घोड़ा बंधा है, उसे ले जा, मगर देख कल जरूर वापस कर देना। छोटा भाई गया और घोड़ा खोल कर ले आया। अब मुश्किल ये आन पड़ी कि उसके पास छकला तो था मगर जूते नहीं थे। भला बगैर जूतों के छकले में घोड़ा कैसे लगाया जाता? इसलिए वो फिर भाई के पास आकर खुशामद करने लग गया कि भाई अगर जूते भी दे दो तो बड़ी इनायत होगी। ये सुनकर बड़ा भाई तो बिगड़ ही गया और कहने लगा, देख मैंने पहले ही तुझसे कहा था कि घोड़े के बाद और मैं तुझे कोई चीज नहीं दूंगा। अभी मेरे सामने से चला जा, वरना नौकरों से धक्के दिलवा कर निकाल दूंगा। इसके बाद छोटे भाई को वहां से वापस आने के सिवा और कोई चारा न था। बेचारा वापस आ गया और रास्ते भर यही सोचता रहा कि आखिर घोड़े को छकड़े में जोतूं तो किस तरह जोतूं। सोचते सोचते एक तरकीब उसके जहन में आ गई। घोड़े की दुम बहुत लंबी थी। उसने ये किया कि उसकी दुम से जोतों का काम लिया और छकड़े में किसी तरह घोड़े को खींच खांच कर लगा ही दिया और फिर जंगल में जाकर लकड़ियां लाया। फिर जब वापसी पे बड़े भाई के घर के सामने से गुजरने लगा तो घोड़े ने अपने थान पर जाने के लिए गड़बड़ मचाई। उसने पहले तो घोड़े को बहुत रोका। जब वो किसी तरह भी न माना तो दो एक हंटर मारे। घोड़े ने एक जोर से झटका दिया। नतीजा ये हुआ कि उसकी दुम निकलकर छकड़े में लगी रह गई और वो खुद भागकर थान पर पहुंच गया। अब जो ये बेदुम का घोड़ा बड़े भाई के थान पर पहुंचा तो वो आग बगोला हो गया। वो फौरन छोटे भाई के यहाँ आया और कहा, अरे नालायक, तू दुमदार घोड़ा लेकर गया था और ये बेदुम का घोड़ा वापस किया है। छोटे भाई ने कहा, भाई मैं क्या करूं, इसकी दुम ही ऐसी कमजोर लगी हुई थी कि एक ही झटके में अलग हो गई। ये दुम मौजूद है, फिर लगा लेना। बड़े भाई ने कहा, उल्लू, निकली हुई दुम भी कहीं जमी है। चल अदालत में चल, तुझे 5 साल की ना ठुकवाई तो कहना। छोटा भाई काफी देर हाथ पांव जोड़ता रहा मगर बड़े भाई साहब क्या मानने वाले थे। आखिर बेचारे को साथ जाना पड़ा। जिस अदालत में उनको जाना था वो उनके गांव से बहुत दूर था। चलते चलते रात हो गई। सर्दी का जोर हुआ, इसलिए दोनों भाई एक सराय में रुक गए। सराय के मालिक ने जो बड़े भाई के ठाठ देखे तो दुनिया भर की नेमतें लाकर उसके सामने रख दी। छोटे भाई को जीने की एक सीढ़ी बता दी कि जा उस पर सो जा। छोटा भाई बेचारा भूखा प्यासा यूं ही उस पर पड़ा रहा। सोने में जो बर्तनों की खड़ खड़ कानों में आई तो ख्वाब में क्या देखता है कि एक बड़ी सी मेज बिछी हुई है। तरह तरह के खाने और शराब की बोतलें उस मेज पर जमी हुई हैं। ये खुद भी बहुत अच्छे कपड़े पहने एक कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। मुलाजिम कई सौगातें इनके सामने पेश कर रहे हैं और ये मजे ले लेकर खा रहे हैं। इसके बाद शराब के गिलास पेश होना शुरू हुए और ये भी शराब उड़ाने लगे। आखिर उनको इतना नशा चढ़ा कि धर्म करके नीचे गिर पड़े। छोटा भाई ख्वाब में तो कुर्सी पर से गिरा लेकिन दरअसल जीने पर से लुढ़कते हुए नीचे आए। अब जब किस्मत हारी हो, जीने के नीचे ही सराय के मालिक का नन्हा सा बच्चा नहालचे पर लेटा अंगूठा चूस रहा था।
اس بیچارے پر گرے یہ کوئی 2.5 من کی لاش۔ اس غریب کا وہیں دم نکل گیا۔ اب ہونا کیا تھا؟ سرائے میں شور مچ گیا۔ اس ظالم نے ایک دودھ پیتے بچے کو مار ڈالا۔ جب سرائے کے مالک کو معلوم ہوا کہ گھوڑے کی دم کو چرا لینے کے الزام میں یہ حضرت عدالت جا رہے ہیں، تو وہ بھی یہ کہتا ہوا ساتھ ہو لیا کہ ان پر قتل کا الزام لگا کر پھانسی دلواؤں گا۔ اب بیچارہ چھوٹا بھائی سوچتا جا رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ قید کی سزا تو بھگت لیتا، مگر پھانسی کی مصیبت کیسے اٹھاؤں گا؟ پھر اسے ساتھ ہی خیال آیا کہ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ خودکشی ہی کر لوں۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب اس کے دل میں یہ خیال آیا تو یہ تینوں کے تینوں ایک پل پر سے گزر رہے تھے۔ اس غریب کے لیے خودکشی کے لیے اس سے بہتر اور کیا راستہ ہو سکتا تھا؟ وہ باغا پل کی دیوار پر چڑھا اور دم سے نیچے کود پڑا۔ اسی وقت پل کے نیچے سے ایک صاحبزادے اپنے بیمار باپ کے ساتھ پل کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ یہ حضرت جو پل پر سے گرے تو سیدھے اس کے باپ پر جا گرے۔ ایک جوان موٹے تازے آدمی کا پل پر سے گرنے کا جو نتیجہ نکل سکتا تھا وہ نکلا، یعنی بوڑھے میاں تو فوراً جنت کو سدھار گئے، لیکن کودنے والے کو ہراش تک نہ آئی۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایک اور الزام کھڑا ہو گیا، اور وہ صاحبزادے بھی اپنے باپ کی لاش کو لے کر ان تینوں کے ساتھ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ 3 شاکی اور ایک ملزم عدالت میں پہنچ گئے۔ اس وقت جج شمکایا اجلاس پر تشریف فرما تھے۔ ان کے انصاف کا شعلہ شہر میں ہر طرف تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ رشوت لینے میں بھی ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ نگران کا فیصلہ ایسا 52 تولے پاؤ ردی کا ہوتا تھا کہ کوئی بھی عدالت اسے توڑ نہیں سکتی تھی، اور خود فریقین ہی اس فیصلے کی دلائل سے ایسے لاچار ہو جاتے تھے کہ دوبارہ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ عدالت میں آنے کے بعد چھوٹے بھائی نے سوچا کہ اب اس جج کے ہاتھوں سے بچنا مشکل ہے۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں جو اسے کچھ دے دلا کر رہائی پاؤں۔ تینوں مقدمے ایسے صاف ہیں کہ ان سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں 2 کو مار چکا ہوں، چلو تیسرے کو بھی ٹھکانے لگا دوں۔ یعنی اگر یہ جج صاحب میرے خلاف فیصلہ کرے تو میں اس کا سر پھوڑ کر اس کی رشوت ستانی سے لوگوں کو نجات دلاؤں۔ یہ سوچ کر چھوٹے بھائی نے عدالت کے صحن میں سے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور پھر اسے رومال میں لپیٹا اور مستغیثوں کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ قاضی نے جب ان پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ 3 شخص تو خالی ہاتھ ہیں، جبکہ چوتھے کے ہاتھ میں روپوں کی ایک بڑی پوٹلی ہے۔ قاضی صاحب سمجھے کہ چلو آج اللہ میاں نے بڑی مالدار اسامی بھیج دی۔ قاضی نے حکم دیا کہ ساقی آگے آئیں اور اپنی شکایت پیش کریں۔ سب سے پہلے بڑے بھائی صاحب آگے آئے اور کہا، قاضی صاحب، ملزم میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھ سے گھوڑا مانگ کر لے گیا تھا اور بے دم کا گھوڑا واپس کیا ہے۔ اس نے دم کا سرقہ کیا ہے، معقول سزا دی جائے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور دم نکالنے والی چوری کا دروازہ بند ہو۔ اور چھوٹے بھائی صاحب کٹگرے میں کھڑے وہ تھیلی بار بار قاضی صاحب کو دکھا رہے تھے جس میں وہ پتھر لپیٹ کر لائے تھے۔ قاضی صاحب نے سمجھا کہ اس رومال میں کم سے کم 2000 روپے ہوں گے۔ الزام بہت معمولی ہے، اس لیے اگر اس کے موافق فیصلہ کیا گیا تو 100-150 روپے تو دے ہی جائے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے ملزم سے پوچھا کہ تمہارا اس الزام سے متعلق کیا جواب ہے؟ ملزم نے کہا کہ مجھے جرم سے اقبال ہے، اور یہ کہہ کر پھر وہ پوٹلی قاضی صاحب کو دکھائی۔ قاضی صاحب نے تجویز کی کہ ملزم کو جرم سے اقبال ہے اور کسی مزید شہادت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ گھوڑا ملزم کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اسے اس وقت تک اپنے پاس رکھے جب تک اس کی دم نکل کر اتنی ہی بڑی نہ ہو جائے جتنی پہلے تھی۔ اس کے بعد گھوڑا اس کے مالک کو واپس کیا جائے۔ دوسرا مقدمہ پیش ہو، قاضی صاحب نے کہا۔ سرائے کا مالک آگے بڑھا اور اس نے اپنے بچے کی موت کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا کہ کس طرح یہ ملزم زینے پر سے بے وجہ لڑکا اور کس طرح اس بچے پر گرا اور پھر کس طرح اس بچے کا خاتمہ ہو گیا۔ قاضی صاحب نے ملزم سے پوچھا کہ تمہیں کیا کہنا ہے؟ ملزم نے کہا، قاضی صاحب مجھے کچھ نہیں کہنا، البتہ اس پوٹلی میں جو چیز ہے اس کا خیال رکھیے۔ قاضی صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہمیں پہلے ہی اس کا خیال ہے، تم اس جرم کو بھی تسلیم کرتے ہو؟
اس لیے ہم ابھی اس مقدمے کا تزکیہ کیے دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ سرائے کا مالک اپنی بیوی کو چھوڑ کر اسے ملزم کے حوالے کرے، ملزم اس عورت سے شادی کرے اور پھر جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہو کر اتنا بڑا ہو جائے جتنا وہ مرنے والا تھا، تب ملزم اس عورت کو چھوڑ دے اور سرائے والا اس سے دوبارہ نکاح کر لے۔ جو بھی اخراجات اس تجویز کی تعمیل میں ہوں گے وہ سرائے کے مالک اور ملزم کی طرف سے آدھے آدھے ہوں گے۔ اب تیسرا مقدمہ پیش کیا جائے۔ اب وہ لڑکا سامنے آیا جس کا باپ ملزم کے پل پر سے گرنے کی وجہ سے مرا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، حضور والا، اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ یہ ملزم راہ چلتوں کو مارنے کے در پہ ہو گیا ہے۔ جناب والا، آپ ہی غور فرمائیے کہ کوئی بھلا آدمی جان بوجھ کر پل سے گرتا ہے، اور اگر یہ وہاں سے کودنا ہی چاہتا تھا تو اس کا پہلا فرض یہ تھا کہ نیچے یہ تو دیکھ لیتا کہ کوئی پل کے نیچے سے گزر تو نہیں رہا۔ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، اسے پھانسی دی جائے۔ قاضی نے یہ سن کر ملزم کی طرف دیکھا۔ ملزم نے پھر کہا، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ انسان جان سے بیزار ہو کر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، میری بھی یہی حالت ہے۔ اب انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو مجھے پھانسی پر چڑھا دیں یا بری کر دیں۔ بری کرنے کی صورت میں آپ فائدے میں ہی رہیں گے اور ایک بہت بھاری نقصان سے بچ جائیں گے۔ جج صاحب نے دل میں سوچا کہ اب معاملہ پکا ہو گیا، اب پوٹلی کی پوٹلی میری ہے۔ مگر اب مشکل یہ آن پڑی کہ ملزم کو چھوڑیں تو کس طرح چھوڑیں؟ پھر آخر ایک بات سمجھ میں آ ہی گئی۔ سامنے سے ایک کاغذ اٹھایا اور تجویز کر دی کہ ملزم اس پل کے نیچے اسی جگہ سے گزرے جہاں وہ بوڑھا مرا ہے، اور اس کا لڑکا پل کی دیوار پر چڑھ کر نیچے کودے۔ قدرت خود بخود اس مقدمے کا فیصلہ کر دے گی۔ اجلاس برخاست۔ اجلاس کے برخاست ہونے کے بعد بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھیا، ابھی تک تو میرے گھوڑے کی دم ہی گئی تھی، اب گھوڑا بھی جا رہا ہے، 50 روپے دیتا ہوں، تو فیصلے کی تعمیل نہ کر۔ چھوٹے بھائی نے کہا، جی نہیں، میں تو گھوڑا لوں گا، اور جب کبھی اس کی دم نکلنے لگے گی میں جھٹکا دے کر باہر نکال دیا کروں گا۔ اس طرح ساری عمر تمہیں اس گھوڑے کی صورت دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ مختصر یہ کہ کافی دیر تک ان دونوں میں بحث چلتی رہی، اور پھر 100 روپے میں بات ختم ہوئی، اور بڑا بھائی اپنا بے دم کا گھوڑا لے کر اور 100 روپیہ لٹا کر واپس ہوا۔ بڑے بھائی کے جانے کے بعد سرائے والا آیا اور اس نے کہا، چھوٹے میاں، مجھے معاف کرو، مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، میرے 2 بچے اور بھی ہیں، اگر بیوی چلی گئی تو بچوں کو کون سنبھالے گا، اور میرا اپنا بھی کیا حال ہوگا، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم دونوں کا بوجھ مجھے غریب پر پڑے گا۔ خدا معلوم کب بچہ پیدا ہو اور کب میرے مرحوم بچے کے جتنا ہو، اور اگر کہیں لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی تو انتظار کی مدت اور بھی بڑھ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں سمجھوتا کر لیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا، دیکھو حضرت، میں عدالت کے فیصلے کے خلاف کوئی تسبیح کرنا اپنے اصول کے خلاف سمجھتا ہوں۔ جو کچھ بھی کہنا ہے قاضی صاحب کے پاس جا کر کہیے، میں تو ان کے فیصلے کے ایک ایک حرف کی نہ صرف خود تعمیل کروں گا بلکہ تمہیں بھی تعمیل پر مجبور کروں گا۔ آخر بہت سے لوگوں کے سمجھانے بجھانے سے 1000 روپے پر بات ختم ہوئی، اور سرائے والا اپنی بے وقوفی پر آنسو بہاتا ہوا گھر واپس چلا گیا۔ ابھی یہ لوگ عدالت کے احاطے سے باہر بھی نہیں ہوئے تھے کہ چھوٹے بھائی نے اس صاحبزادے سے کہا کہ میاں آئیے اور پل پر چڑھ کر مجھ پر کودیے۔ اس بیچارے نے بھی کہا کہ حضرت مجھے معاف فرمائیے، باپ مرا تو مرا، کیا میں بھی اس کے پیچھے اپنی جان گوا دوں؟ میں ٹھہرا دبلا پتلا آدمی، پل پر سے گر کر میری ہڈی پسلیاں چور چور ہو جائیں گی۔ اس پر چھوٹے بھائی نے کہا کہ تم تو مجھ پر گرو گے، چوٹ لگے گی تو مجھے لگے گی، تمہیں کیوں لگے گی؟ اس پر ان صاحبزادے نے کہا، بس حضرت، یہ دھوکے کسی اور کو دینا، اول تو یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ میں سیدھا تم پر ہی گروں، اور اگر میں سیدھا تم پر آ ہی رہا ہوں تو تم ادھر ادھر ہٹ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ اچھا خدا حافظ، میں چلتا ہوں۔ اس پر چھوٹے بھائی نے کہا، اچھا تو مجھے عدالت کی مدد لینی ہوگی، کیونکہ عدالت کا فیصلہ تعمیل کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سن کر صاحبزادہ بہت گھبرائے، آخر خوشامد پر اتر آئے، مگر چھوٹا بھائی اس طرح کہاں ماننے والا تھا، کیونکہ جان کا معاملہ تھا۔
इसलिए 2000 रुपए देकर उनसे पीछा छुड़वाया। छोटा भाई ये रकम लेकर वहां से जाने ही लगा कि एक चपरासी ने आकर उससे कहा कि काजी साहब आपको याद कर रहे हैं। छोटे भाई को ये बात समझ नहीं आई कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। फिर भी हाकिम के हुक्म का ख्याल करके वो चपरासी के साथ काजी के पास चला गया। काजी साहब ने पूछा, तू हर मुकदमे पर पोटली दिखाता था, लाओ वो पोटली हमें दे दो। हमने उसी पोटली की वजह से तुम्हें 3 मुकदमों से बरी किया है। छोटे भाई ने वो पोटली काजी के सामने रख दी। जब उन्होंने वो पोटली खोली तो क्या देखते हैं कि उसमें एक बड़ा सा पत्थर बंधा हुआ है। पूछा, ये क्या है? इस पर छोटे भाई ने कहा, जनाबे वाला, मैं अपनी जान से बेजार हो गया था। यकीन था कि मुझे फांसी होगी, इसलिए ये पत्थर रुमाल से बांध कर लाया था कि अगर आपने मेरे खिलाफ फैसला किया तो मैं इससे आपको जहन्नम वासिल कर दूंगा। जज साहब ने घबरा कर कहा, अच्छा आप जा सकते हैं। उसके जाने के बाद जज साहब ने दुआ के लिए घुटने टेके और कहा, ए मेरे आसमानी रब, मैं तेरा किस तरह शुक्रिया अदा करूं कि तूने मुझे मरने से बाल बाल बचाया। सच है कि जज का किरदार बड़ा बेहुदा होता है, न मुस्तगीज उससे खुश और न मुल्जिम। मुझे माफ करना, इस वक्त हाथ में आई हुई दौलत जाने के सबब मैंने शिकायत की है, वरना आप जानते हैं कि रकम कम भी मिलती है तो मैं शिकायत नहीं करता। खैर अब भी क्या बुरा है, कम से कम एक फटा हुआ रुमाल तो मुफ्त में मिल गया।